آج کی اس تقریب کا انعقاد ان طلباء کے اعزاز میں کیا گیا ہے کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سپرد کی گئی ہے، اور اس امانت کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کی امانت ہے اور کس کو منتقل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس امانت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اساتذہ کرام کو، ان طلباء کو جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جنہوں نے تخصص فی الفقہ کی تعلیم مکمل کی ہے، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن طلباء کو ان کے والدین نے مدرسے کے سپرد کیا تھا، آج مدرسے کے اساتذہ کرام کی محنتوں سے ان کی اولاد کو علم کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ کر کے ان کی امانتوں کو ان کو دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر اسلام کے خلاف، مذہبی طبقے کے خلاف، مدارس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کی خدمت کے حوالے سے مدارس کا اور اہل مدارس کا جو کردار ہے، اس کردار کو دنیا کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ پاکستان کے اندر بھی مذہبی طبقے کا، اہل مدارس کا اسلام کی خدمت کے حوالے سے جو روشن کردار ہے، اس کردار کو چھپایا جاتا ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ لیکن آج دنیا بھر کے اندر اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف جو کردار ادا کیا جا رہا ہے، ان حالات کے اندر بھی پاکستان کے اندر مدارس تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہے، وہ خراج تحسین کے لائق ہے، خراج عقیدت کے لائق ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر حفاظ کرام کی جتنی بڑی تعداد آج پاکستان کے اندر مدارس تیار کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم سے طلباء کو آراستہ کر کے ان کو معاشرے میں دیا جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اسلام کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حکومتوں کو، ہماری ریاست کو مدارس کے اس کردار کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی مدارس کے ان پیروکاروں کا اپنے اسلاف کے ساتھ والہانہ عقیدت، اخلاص کی بنیاد پر جو عمل اور کردار ہے وہ ملک کی سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج ملک کی سیاست میں اگر قیادت کی ذمہ داری کسی کو دی گئی ہے تو وہ اہل مدارس کو دی گئی ہے، آپ کے کردار کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ آج جمہوری قوتوں کی اقتداء بھی آپ کی قیادت بھی آپ کی قیادت کر رہی ہے۔ آج پارلیمانی سیاست کا محور بھی آپ کی قیادت ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر جو سامراج ہمارے مدارس کے خلاف اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے، اس کا ادراک بھی آپ کی قیادت کر رہی ہے، اس کا تدارک بھی آپ کی قیادت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ مدارس کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، انگریز کے دور میں بھی کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، لیکن انگریز کا مقابلہ اگر مولانا قاسم نانوتوی نے کیا تو آج ان کے پیروکار قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی مدرسہ ہے کہ جس کے بارے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ دارالعلوم کا ہر فیض یافتہ ہر سامراج کے خلاف زہر قاتل بن جائے اور اس جرم کی پاداش میں دارالعلوم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے، لیکن یہ جنگ بہرحال جاری رہے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بر صغیر کی تاریخ بھی ہمارے اکابر کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے قیادت کی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہر محاذ پر دین اسلام کا، مملکت خداداد پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ جغرافیائی کی سرحدات پر بھی اگر ضرورت پڑی تو یہ خاک نشین جغرافیائی حدود کا تحفظ بھی کریں گے۔ نظریاتی حدود کا تحفظ تو کر ہی رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، ناموس صحابہ کے حوالے سے، شعائر اسلام کے حوالے سے اگر کوئی مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جمعیت علماء سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر محاذ پر جمعیت علماء کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف سے جو امانت آج منتقل ہوئی ہے، ہم نے اسی جوش، اسی ولولے کے ساتھ اس امانت کو
اپنی نئی نسل کو منتقل کرنا ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں سے جو تکمیل درس نظامی، تکمیل حفظ قرآن آج یہاں کر چکے ہیں اور ان کی دستار فضیلت کی گئی ہے، جن بچیوں کی دوپٹہ پوشی کی گئی ہے، ان کے لیے ہم دعا گو بھی رہیں کہ اللہ تعالی ان سے ملت کے لیے، قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے ان سے خدمت بھی لے اور ان کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ میں یہاں پر آئے ہوئے مہمانوں کا، جامعہ قاسم العلوم کے معاونین کا، جامعہ قاسم العلوم کے منتظمین کا، مدرسین کا، طلباء کرام کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل سفر، جس کا آج اختتام اس بابرکت مجلس سے ہو رہا ہے، اس میں شرکت بھی کی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی۔ یقیناً ہمارے وہ حضرات جنہوں نے برسا برس سے اس جامعہ کی خدمت کی، شب و روز خدمت کی، اور ان کے ذریعے سے یہ امانت آج ہم تک پہنچی ہے، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ حضرت مولانا یاسین صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی جامعہ کے لیے جو خدمات ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آج اس صف میں ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، پاکستان بھر میں ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ان کا یہ خیر قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ یہاں پر اساتذہ کرام نے جو علمی بیانات کیے، آپ کے لیے جس نصب العین کا تعین کیا، یقیناً 8 سال سے کم یا زیادہ کا عرصہ آپ لوگوں نے انہی اساتذہ کرام کی سرپرستی میں گزارا، ان سے سیکھا، اور آج وہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ نے اس معاشرے میں جا کر ان علوم کا پرچار کرنا ہے، مختلف ذرائع سے آپ نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اس کی فلاح و بہبود کا تحفظ کرنا ہے۔ آج جامعہ قاسم العلوم میں بزم مفتی محمود کے حوالے سے جو ترتیب پورا سال چلتی ہے، اس کا بھی اختتام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خطابت، بیان کرنا، قرآن کا درس دینا، حدیث کا درس دینا، یہ بزم مفتی محمود آپ کے لیے، آپ کی صلاحیتوں کے لیے، ان صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کس مجلس میں آپ لوگوں نے کس حکمت کے ساتھ خطابت کرنی ہے، منبر اور محراب پر جمعے کا بیان آپ نے کس طرح کرنا ہے،
اصلاحی بیان آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ نے حدیث کا درس کیسے دینا ہے، آپ نے درس قرآن کیسے کرنا ہے، وہ صلاحیتیں آپ کے اندر اساتذہ کرام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ یہ آپ کی چھٹی کے لیے نہیں ہوتا کہ آج آپ کے اسباق کی چھٹی ہے لہٰذا آپ بزم میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزار لیں، بلکہ یہ آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے کہ آپ نے جب عملی زندگی میں معاشرے کے اندر جانا ہے تو کیسے آپ نے ایک عام شخصیت کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس کو نہ صرف سے، نہ نحو سے، نہ منطق سے کوئی نسبت ہے۔ یہ آپ کے کمال، آپ کے ذوق اور آپ کے شوق پر منحصر ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے نوجوان نسل کو کہ جن کا مدرسے کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، آج اگر مغرب اپنے وسائل آپ کے نوجوان نسل پر استعمال کر رہا ہے، اس کو اپنے تہذیب کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کو اسلام سے دور کر رہا ہے، آپ نے کس طرح اپنے مسلمان بھائی کو اس تہذیب سے بچانا ہے، اس تمدن سے بچانا ہے کہ جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے اور جس کی طرف اسلام ہمیں بلاتا ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے معاشرے کو اس تہذیب اور اس تمدن کی طرف کیسے بلانا ہے۔ اس کے لیے جس طرح آپ کے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ اپنے مدرسے سے جس میں آپ زیر تعلیم رہے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے جن سے آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے، ان سے کبھی بھی آپ اپنے تعلق کو اور رشتے کو نہ توڑیں، بلکہ ہر موڑ پر جہاں آپ کو ضرورت ہو یہ اساتذہ کرام آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اساتذہ کرام سے ہدایات لیتے ہیں، نہ ہم عقل کل ہیں، نہ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جس کے بل پر ہم معاشرے کی وہ اصلاح کر سکیں کہ جو اسلام کا حق ہے، لہٰذا ہم رجوع کرتے ہیں اپنے اکابر کی طرف، اپنے اساتذہ کرام کی طرف، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ مدارس کے اندر جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اور ادارے میں استاد اور شاگرد کا نہیں ہوتا۔ یہ خاص نعمت ہے کہ ہماری داڑیاں سفید ہو کر بھی ہمارے استاد ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ہمیں، ہمارے لیے راستے اللہ آسان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آپ کے راستے آسان فرمائے، دین اسلام کی خدمت آپ سے لے، ہم سے بھی لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ جڑا رکھے، قبول فرمائے۔ میں اپنے ان حضرات کا جو ہمیں اس سال چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی مانگتا ہوں کہ جو امانت ہمارے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی اس چھوڑی ہوئی امانت میں اضافہ کریں اور
اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سے بھی قبول فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وعن الحسن مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغیر کسی تمہید کے ایک بات ان طالب علموں سے ہے جو دور و حدیث سے فارغ ہوئے اور تخصص جنہوں نے کیا ہے، یا دیگر علماء کرام جو موجود ہیں ان سے کرنی ہے. اور دوسری بات ان طلباء سے ہے جو ابھی مختلف درجات میں زیر تعلیم ہیں، دورہ حدیث تک نہیں پہنچے. پہلی بات علماء کرام، مفتیان کرام جو یہاں سے فارغ ہوئے یا دیگر علماء کرام جو موجود ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ میں نے سورہ قصص کی چند آیات پڑھی. علماء کرام اس کا ترجمہ تو جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا تھا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کتنا تھا، کتنا تعلق تھا مضبوط کہ انجانے راستے اور انجانی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور فرما رہے ہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے راستہ دے گا، رہنمائی کرے گا. عالم انبیاء کا وارث ہے تو انبیاء علیہ السلام جیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. عالم کے جیسا ایک نبی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی مشابہت ایک عالم کے اللہ کے ساتھ تعلق ہونے میں ضروری ہے. اللہ کی ذات پر ایک نبی کا جیسا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، ایسا ہی ایک عالم کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین پہنچے
وہاں لوگ ایک کنویں سے ایک چشمے سے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دو بچیاں اپنے جانوروں کو اپنے ریوڑ کو ایک طرف رو کے کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں جانوروں کو رو کے کھڑے ہو؟ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں رو کے کھڑے ہو جانوروں کو؟ دوسرے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ عالم جو ہوتا ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، اس کو اللہ کے مخلوق کے حالات کو معلوم کرنا چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی خدمت اگر ہو تو وہ خدمت انجام دینی چاہیے. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ لوگ پلا کر نہ چلے جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی مرد نہیں ہے جو ہمیں پانی کھینچ کر کے دے دے. جو بچہ کچھ پانی ہوگا وہ ہم پلائیں گے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارا ایک والد ہے اور وہ بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول روایات کے مطابق جو 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول پانی پر کھینچا، ان کو پانی پلایا. فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان کی خدمت کی اور کوئی معاوضہ نہیں، کوئی اپنا چرچا نہیں کیا. اللہ کے نبی جو ہے وہ مخلوق کے خیرخواہ ہوتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پانی پلا کے پھر رب کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا. اللہ کے ساتھ جو ہے ہم کلامی کر رہے ہیں، یا رب یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، مجھے ٹھکانے کی بھی ضرورت ہے، تو ہی مجھے کھانا بھی دے گا، تو ہی مجھے ٹھکانا بھی دے گا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، میں اس کا محتاج ہوں. اللہ کے سامنے اپنی احتیاجی بیان کی. ایک عالم جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا ٹھکانہ بھی بنایا اور کھانے کا بندوبست بھی کرا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. تو ایک عالم جو ہے اس کا کردار جو ہے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، اور مخلوق کے ساتھ جو ہے خیر خواہی والا معاملہ، مخلوق کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ایسا عالم جو ہوگا وہ مقتدا بنے گا، وہ رہنما بنے گا، اور مخلوق میں خدا اور انسان جو ہے اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کی بات مانیں گے. تو ہم نے معاشرے میں جا کے یہ کردار اپنانا ہے. دوسری بات مختصراً حدیث 2 پڑھی ہے میں نے، ان کے ترجمہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. جو زیر تعلیم طلباء ہیں ان کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت میں مشکاۃ شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، جس آدمی پر موت اس حال میں ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اور علم حاصل کرنے کی اس کی غرض کیا ہو، ليحيي به الاسلام، کہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کے احکام کو زندہ کرے گا، اسلام کے نظام کو وہ رائج کرے گا. ليحيي به الاسلام، تو ایسا طالب علم، ایسا عالم جو ہے وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر نبی اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، اور وہ نبوت کا درجہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، کام اس نے وہی کیا جو نبیوں والا ہے. تو یہ حق ہونی چاہیے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے یحیی بہ الاسلام. اور اگر بات فاسد ہوئی، جیسے دوسری حدیث میں نے پڑھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ
ادخلہ اللہ النار۔ اگر ابرار فاسد ہوئے دین کو علم کو حاصل کرنے کے، مثلا علماء پر فخر کرنا، اپنی پڑھائی بیان کرنا اور بے وقوفوں سے جھگڑے کرنا، فتنے پیدا کرنا، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا، نذرانے حاصل کرنا، اگر یہ ابرار ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے بھائی طالب علم جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نیت صحیح کریں، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کو انبیاء کا کردار جو ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہیں، آپ نے کیسے مخلوق کی خیرخواہی کی، کیسے مخلوق کی خدمت کرتے تھے، خلفائے راشدین کیسے مخلوق کی خدمت کرتے تھے، اس انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ مقتدا بن جائیں گے، لوگ آپ کے مقتدی ہوں گے۔ اور اگر آپ نے اغراض فاسد کے ذریعے سے طریقہ کار غلط اختیار کیا تو پھر بدنام ہوں گے معاشرے میں اور کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت کے لیے استاذ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور طلباء کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قریشی صاحب۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ، اما بعد۔ معزز ساتھیو، آپ کی بزم مفتی محمود کی آخری تقریب اس سال منعقد ہوئی۔ منعقد کرنے والے ہمارے سارے احباب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بزم مفتی محمود کو آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایسا ذریعہ بنائیں کہ اللہ کرے پورے عالم میں آپ لوگ دین کا پیغام پہنچانے والے بنیں اور اس کا سبب یہی ہماری بزم بنے۔ بیٹا وقت مختصر ہے، آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے، کہنے لگا جس کام میں تم شکست ملت سمجھو اس میں شرکت میں اپنی ذلت سمجھو۔ یہ شعر کہنے کو تو بڑا سادہ ہے، لیکن ہمارے اکابرین کی 150 سالہ تاریخ اس شعر پر عمل کر کے ان حضرات نے دکھایا ہے۔ ان کے علم و عمل میں ایسی جامعیت تھی کہ صرف ان کی زبان پر اسلام نہیں تھا، ان کے عمل میں بھی اسلام تھا۔ کوئی آدمی اگر ان کی طرف انگلی اٹھاتا تھا، اس کا سبب اگر عناد ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ اگر اس کی طبیعت میں انصاف ہے تو اس انگلی اٹھانے والے کو بھی شرم آتی تھی کہ یہ کیسے پاکیزہ لوگوں پہ میں نے انگلی اٹھائی ہے۔ تو بیٹا آپ لوگ اب عملی زندگی میں جا رہے ہیں، ہمارے جو فضلاء کرام ہیں، آپ لوگوں نے اس انداز میں زندگی گزارنی ہے کہ ہر وہ کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ ہمارے اسلاف کا نام ہم بدنام کریں گے یا ہم سے وابستہ دیگر دینی ہم مشرب یا ہم مسلک دوست ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی، تو اس کام میں کبھی بھی شرکت نہ کرنا، چاہے دنیا کا کوئی بھی مفاد آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کا انتخاب ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد مختصر جملہ فرمایا انکم الی امام فعال احوج منکم الی امام قوال۔ مجھ سے پہلے جو دو خلیفہ گزرے وہ باطونی نہیں تھے، وہ عملی زندگی جی کر گئے ہیں، اور آگے بھی قیامت تک آپ کو صرف باطونی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امت کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو صرف باتوں پہ اکتفا نہ کریں، وہ اپنے علم و عمل دونوں کی جامعیت رکھتے ہوں۔ ایک بہت
مشہور بات کہی جاتی ہے، کہتے ہیں انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، جو بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو، کہنے والے کو نہ دیکھو۔ یہ خیر القرون کے دور میں ہوتا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ دین ہے، اب آپ پہلے دیکھیں کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے بیٹا آپ عملی زندگی میں جب قدم رکھیں گے تو آپ نے صرف باتوں کی حد تک اپنی دینداری کو موقوف نہیں رکھنا، بلکہ ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر سوال اٹھائے تو آپ جیسے عند اللہ بندہ جواب دینے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اس کو بھی آپ بتا سکیں کہ آپ کا یہ اشکال بے معنی ہے، بامعنی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات۔ ایک صحابیہ آئیں، کہنے لگی ہمیں پتہ لگا ہے آپ خواتین کو لعنت کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیے تو اللہ ان پر لعنت بھیجیں گے۔ انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ کہنے کہ مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی بھی یہی کام کرتی ہے، وہ بھی اپنی پلکیں باریک کرتی ہے، وہ بھی دانتوں کے درمیان میں خلا کرواتی ہے، اور وہ بھی اپنے جسم کو گوندتی ہے، ڈیزائن بنواتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ جا کے تصدیق کر لیں۔ وہ خاتون گئی، واپس آئی، کہنے لگی نہیں آپ کی بیوی میں یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں آپ کی بیوی میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا اگر آپ کی بات صحیح ہوتی میں اس کے ساتھ کبھی نہ رہتا۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا جو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اکبر الہ آبادی کے اس شعر کو اپنا شعار بنائیں کہ جس کام میں تم شکست ملت سمجھو اس میں شرکت میں اپنی ذلت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر۔ صدق الله العظيم وصدق النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم، میرے ممدوح جامعہ خاص العلوم کے محتمم حضرت مولانا اسد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، میرے جامعہ کے اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلباء، میں آپ سب کا اپنی طرف سے، جامعہ کے اساتذہ کرام کی طرف سے اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، حضرت مفتی عامر محمود صاحب دامت برکاتہم نے ابھی حکم دیا کہ چند کلمات بیان ہو جائیں۔ آپ حضرات کا مقام یقیناً کسی بیان کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس امت کے کسی طبقے کے آگے مختلف فن رکھے، کسی کے آگے لکڑی کا کام، کسی کے آگے لوہے کا کام، اور آپ کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث سب افتخار ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ مختصراً یہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون، لوگ سب کے سب خسارے میں ہیں، موضع ہلاکت میں ہیں، مگر وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، اور پھر علماء بھی، علم رکھنے والے بھی بڑے موضع ہلاکت میں ہیں، جائے خطر میں ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن آگے فرمایا کہ عمل کرنے والے بھی، وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں اگر عمل کے پیچھے اخلاص کی طاقت کار فرمان نہ ہو، تو وہی علم، وہی عمل جو بڑی شان، اور فرمایا
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جن افراد سے بھڑکائی جائے گی، جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے، سب حضرات جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں کہ وہ کہ جن کے اندر عمل بڑا عظیم الشان تھا ان کا، لیکن پیچھے چونکہ خلوص نہیں تھا، وہی عمل جہنم میں لے جانے کا باعث بنا۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے کہ کام بڑا عظیم الشان، وہ افراد بڑے ہی شان والے، لیکن اس عظیم الشان کام کے اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جیسے فرمایا کہ کافر کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہمارے ہاں رتبے برابر اس کا جو وزن نہیں ہے، کیوں؟ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اگر پیچھے اخلاص نہ ہو۔ اور جو مخلص ہیں وہ بھی انتہائی احتیاط کریں، اپنے خلوص کا انسان ڈھنڈورا نہ پیٹے، یہ بھی ایک قسم کا ریا ہے۔ حضرت والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر صاحب نور اللہ مرقدہ جہاں جہاں موجود نہیں، جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنے خلوص کو بیان کرنا یہ بھی ایک لحاظ سے ریا ہے۔ اب میں صرف طلباء سے یہ بیان کروں گا کہ اس وقت آپ عملی میدان میں اتر رہے ہیں، عملی میدان میں اتر رہے ہیں، آپ کے ایک قول فعل، آپ کے لباس، آپ کے اٹھنے نشست و برخاست سے دین پر کسی قسم کا حرف نہ آئے۔ آپ کا وجود دین متین کے لیے ایک بنیاد ہے، آپ کی وجہ سے خدا نخواستہ دین پر، علماء کرام پر، اساتذہ کرام پر، ان جامعات پر حرف بھی آ سکتا ہے۔ اگر میرا کردار کسی بھی حوالے سے، میرا قول، میرا فعل، میرا اٹھنا، رہن سہن وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ایک عالم کی جو ہے وہ شان جھلکتی ہوئی نظر آئے، کوئی ایسا کردار معاشرے میں نہ ہو جس پر دین متین پر حرف یا اس پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اور دوسری، یہاں سے جانے والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کی بڑی ذمہ داری کہ جو بھی کام کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں، مطمع نظر دنیا نہ ہو، رب ہو، مطمع نظر رب ہو، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار دو عالم تشریف فرمایا ہے، ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا آپ کے پاس ہمارا ایک بھائی ہے، ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو ضرورت تنبیہ فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے، ہمارے پاس بھی آیا کرے۔ وہ انداز کچھ اس قسم کا تھا کہ صرف یہ مولوی بنا ہوا ہے، ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کچھ دنیاوی کام کے اندر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سمجھ گئے اور اس کاروباری صحابی کو عجیب سے ایک لفظ فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، شاید اس کی دینداری کی وجہ سے تیرا کاروبار چل رہا ہے، تیرے امور مملکت ان طلباء کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اس وقت رنگ بو کی یہ کائنات قائم ہے، ان طالبان علم کی وجہ سے ہے، ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لعلک ترزق بہ، شاید ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ عملی میدان میں اس وقت جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کا ایسا کردار نہ ہو، عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین پر حرف آئے، علماء پر حرف آئے۔ دوسرا یہ کہ پورے خلوص کے ساتھ آپ کام کریں، مت دیکھیں ماحول کو، خلوص کا اپنا وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مت دنیا کو دیکھیں، آپ چاہے ایک فرد ہو یا ہزاروں ہوں، ماحول جیسے بھی ہو، خلوص سے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے اندر رنگ و بہار آئے گی۔ ہاں جی، خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے آپ کا جو ہے وزن کیا ایک آدمی کے ساتھ، پھر 100 آدمی، حدیث میں مشکات شریف کی حدیث، آپ کا وزن بڑھتا رہا حتیٰ کہ 1000 آدمی، 2000 آدمی رکھے گئے، مجالہ کے پلڑا ہلنے میں آئے۔ فرشتوں نے کہا کہ جانے دیں، پوری اس امت کا، کائنات کا وزن ایک طرف، سرکار دو علیہ وسلم کا وزن ایک طرف، وہ ان کا مقابلہ وزن میں نہیں کر سکتے، یہ ان کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس کے پیچھے ایمان کی طاقت اور خلوص کی طاقت تھی۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس وقت عملی ایک زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان 2 باتوں کا خاص خیال کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام آپ سے نہ ہو کہ باعث شرم خدا نخواستہ میں اسلاف نہ بنے، اور دوسرا پورے خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ بسر پیکار رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم اللہ مبارک میں ان تمام بچوں کو، ان کے والدین، ان کے سرپرستوں کو، ان کے اساتذہ کرام اور نگران شاخائے جامعہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کے والدین، سرپرست، اساتذہ کرام، نگران شاخائے جامعہ، انتظامیہ جامعہ، محتمم جامعہ، بانیان جامعہ کو قیامت کے دن سونے کے تاج پہنا کر سرخروئی کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اجمالی طور پر درسگاہوں سے فارغ التحصیل حفاظ کرام کا ذکر کرتا ہوں، اپنے جوڑے ساتھ لیتے جائیے۔ درسگاہ قاری محمد احسان الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ حافظ عبد الحمید والجام اللہ وسایہ صاحب، حافظ محمد اسماعیل محمد رمضان صاحب، حافظ عبد القیوم والغلام حیدر صاحب، حافظ محمد احمد والحافظ جان محمد صاحب، حافظ محمد سہیب والمحمد امجد صاحب، حافظ عبد الشکور والعبد السلام صاحب، حافظ عبد الباسط والعبد الحمید صاحب، حافظ محمد وسیم والمحمد طفیل صاحب، حافظ محمد اسد والمحمد عبداللہ صاحب۔ درسگاہ قاری محمد فہیم اختر صاحب، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ محمد مسعود والقاری سیف اللہ صاحب، حافظ عبد الماجد والگل محمد صاحب، حافظ محمد جواد والنعیم الدین صاحب، حافظ محمد دانیال والمحمد یاسین صاحب۔ درسگاہ قاری عبدالحی صاحب، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ محمد مبین والد محمد صدیق صاحب، حافظ محمد عمر
ولد محمد رفیق صاحب، درسگاہ قاری محمد اکرم صاحب، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ محمد حمید ولد محمد احمد صاحب، درسگاہ قاری عبدالرشید صاحب، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ محمد دلاور ولد حق نواز صاحب، حافظ محمد عثمان ولد محمد خان صاحب، حافظ محمد عبداللہ ولد محمد یاسر رحیم صاحب، حافظ محمد ابراہیم خلیل ولد محمد اسماعیل صاحب۔ درسگاہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات مدرسہ ابو ہریرہ، ان 4 طالبات کے والدین یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بچیوں کی چادر دوپٹہ لے کر جائیں اور گھر پر ان کو اپنی طرف سے دوپٹہ پوشی کریں۔ بنت قاری عبدالرشید صاحب، بنت جناب ملک منظور حسین صاحب، بنت عبدالقیوم خان صاحب، بنت ملک نصیر بخش آمان صاحب۔ درسگاہ قاری عتیق الرحمان صاحب، معاون ان کے قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے۔ حافظ مبشر اقبال ولد محمد اقبال صاحب، حافظ ابو بکر ولد حافظ عبدالغفور صاحب، حافظ عبداللہ کریم ولد عبدالکریم صاحب، حافظ نبیل ہارون ولد رانا ہارون ولی صاحب، حافظ محمد سعد ولد تنویر احمد صاحب، حافظ محمد وقاص ولد محمد سعید صاحب، حافظ محمد فراز ولد محمد الطاف صاحب، حافظ عبدالحمید ولد قاری عبدالرحمن صاحب، حافظ محمد مغفور الرحمن والقاری عتیق الرحمن صاحب، حافظ عمیر بٹ ولد ساجد علی صاحب، حافظ کلیم اللہ ولد محمد نعیم صاحب، حافظ محمد سہیل انصاری ولد اکمل انصاری صاحب، حافظ حسین احمد ولد اسلام شاہ صاحب، حافظ محمد فیصل ولد محمد رمضان صاحب، حافظ محمد عبد الرحمن ولد رمضان احمد صاحب، حافظ عثمان غنی ولد محمد یوسف صاحب، حافظ محمد ارسلان۔ اس سال فارغ التحصیل مفتیان اعظام مفتی گلزمان ولد دوتانی صاحب موسیٰ خیل ولد سلیمان عزیز، مفتی سلمان عزیز ولد عبدالعزیز صاحب، مفتیان کرام اور علماء کرام کے اعزاز میں جامعہ کی طرف سے ان کو کتابوں اور جوڑوں کے ہدایہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو آنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھے۔ تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھے۔ میں ایک بار پھر باہر سے آنے والے تمام مہمانان گرامی، فارغ التحصیل حفاظ کرام، علماء کرام،
مفتیان اعظام کے والدین سرپرستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ جمعیت علماء کی ضلعی صوبائی قیادت یہاں موجود ہے، ان کے شکر گزار ہیں۔ یہاں کے مدارس و مساجد کے منتظمین، ائمہ، خطبہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابق گورنر بلوچستان سید مطیع اللہ آغا صاحب خصوصی طور پر اس پروگرام میں شریک ہوئے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے۔ جامعہ کے ملتان اور مضافات ملتان میں متعلقین، محبین اور معاونین حضرات جتنے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا جامعہ کے محتمم تمام انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال کرے۔ میں دعوت دے رہا ہوں فارغ التحصیل مفتیان اعظام کو کہ وہ آئیں اور اپنے انعامات محتمم جامعہ، نائب محتمم جامعہ، ناظم تعلیمات جامعہ اور اساتذہ حدیث جامعہ سے اپنے انعامات وصول کریں۔ مفتی گل زمان والدوتانی صاحب، مفتی سلمان عزیز والعبدالعزیز صاحب، فارغ التحصیل علماء کرام، مولوی ابو بکر صدیق والقاری محمد یار صاحب، مولوی عبداللہ والمولانا عطاء الرحمن خان و خیل صاحب، محمد نعمان، مولوی محمد نعمان واللہ ڈیوایا صاحب، مولوی مزمل عباس والامیر حمزہ صاحب، مولوی شمس الرحمان والجعفر خان صاحب، مولوی محمد حنیف والدراز محمد صاحب، مولوی انعام الحسن واللیاقت علی صاحب، مولوی زاہد حسین والمحمد اکرم صاحب، اعظم طارق والفدا حسین صاحب، محمد صہیب رومی والحبیب اللہ صاحب۔ طلباء کرام نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اس کے بعد میں ان خطباء کرام کو یہاں دعوت دوں گا کہ جنہوں نے صبح پہلی نشست میں بزم مفتی محمود میں خطابت میں اپنے جوہر دکھائے۔ محمد انصر درجہ ششم، عنایت اللہ درجہ ہشتم، اسد نعمان درجہ اولا، عبد القادر درجہ ثانیہ، عادل عدیل درجہ ثالثہ، محمد عرفان درجہ رابعہ، محمد حسنین درجہ خامسہ، عزیر بشیر درجہ سادسہ، محمد نوید درجہ سابعہ، محمد نعمان دورہ حدیث۔ اب ان طلباء کے نام جنہوں نے مسابقہ حفظ الاحادیث میں شرکت کی، میں تمام مہمانوں کو ان کی توجہ
تمام مہمانوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جامعہ پچھلے سال سے حفظ الاحادیث کی ترتیب شروع کر چکا ہے۔ درجہ ثانیہ میں سہمائی بنیاد پر 10 احادیث اور سالانہ بنیاد پر 30 احادیث حفظ کروانے کی ترتیب بنائی ہے۔ درجہ ثانیہ کا طالب علم سالانہ بنیاد پر 30 احادیث جب یاد کر لے گا تو درجہ ثالثہ میں اس کی جو متعلقہ حدیث کی کتاب ہے اور اس کے آگے جاتے جاتے دور حدیث تک سالانہ بنیاد پر 30 احادیث انشاءاللہ ان کو یاد ہوں گے تو وہ حافظ قرآن، عالم دین، مفسر قرآن کے ساتھ انشاءاللہ حافظ الاحادیث بھی ہوں گے۔ مرکز اور شاخوں کے شعبے تحفیظ میں بھی بچوں میں اس کی ترتیب شروع کر دی گئی ہے۔ میں ان تمام ناموں کا ذکر کرتا ہوں، وہ آئیں اساتذہ سے اپنے انعامات وصول کریں۔ راشد رحیمی درجہ ثانیہ، محمد ساجد درجہ ثانیہ، عبد الاحد درجہ ثالثہ، محمد علیان درجہ ثالثہ، رحمت اللہ درجہ رابعہ، امر الزمان درجہ رابعہ۔ اب احادیث مسابقہ احادیث کے وہ طلباء جو شعبہ تحفیظ سے تعلق رکھتے ہیں، حسنین معاویہ، محمد حسیب، محمد طاہا، محمد طارق حسن، محمد دانیال، عبد الشکور، محمود مکی، غلام مرتضی، محمد عبداللہ۔ اب وہ شرکائے بزم جنہوں نے اسٹیج سیکٹری کے فرائض سر انجام دیے، تلاوت، نعت اور حمد کے ہدیے پیش کیے، ان کے لیے بھی ہدایہ ہیں۔ احسان اللہ درجہ سابعہ، عادل عدیل درجہ ثالثہ، طارق حسن درجہ قرآن، عبد الجبار درجہ اولا، عبد الشکور درجہ سابعہ، احمد سبان درجہ ثالثہ، امان اللہ درجہ ہشتم۔ طلباء نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، سب حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، مسجد کے آداب ملحوظ خاطر رکھیں۔ تمام حضرات سے دست بدستہ درخواست ہے۔ اس کے بعد سابقہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان میں جامعہ کی سطح پر سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والے طالب علم عادل عدیل درجہ ثانیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے انعام وصول کرے۔ اس کے بعد وسطانی امتحان میں جامعہ کی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء عبد الرحمن درجہ ثانیہ، عبد الرحمن درجہ ثانیہ، محمد حماد درجہ ہشتم، محمد عبد القادر درجہ ثانیہ۔ یہ وسطانی امتحان میں جامعہ کی سطح پر اول، دوم اور سوم آنے والے تھے۔ اب درسگاہوں کی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء تخصص فی الفقہ مفتی محمد عبداللہ 375، دور حدیث محمد نعمان اول، محمد ابو بکر دوم، اعظم طارق سوم۔ درجہ سابعہ لطف اللہ اول، درجہ سادسہ محمد امیر اول، محمد بلال دوم، محمد انعام اللہ سوم۔ درجہ خامسہ شیر عالم اول، عمر شاہ دوم، محمد حسنین سوم۔ درجہ رابعہ محمد جنید اول، محمد عرفان دوم، محمد اشرف سوم۔ درجہ ثالثہ عادل عدیل اول،
درجہ ثانیہ عبد الرحمن اول، عبد القادر دوم، محمد ساجد سوم، محمد جنید سوم. درجہ اولا عبد الجبار اول، محمد آغا جان دوم، اسد نعمان سوم. جماعت ہشتم محمد حماد حاکم علی دوم، محمد اسامہ سوم. جماعت ششم محمد ثقلین اول، محمد کامل خان دوم. پچھلے سال جامعہ نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ترتیب پر بعد نماز مغرب و عشاء عصری علوم کے طلباء و مختلف شعبہ زندگی میں مصروف افراد کے لیے دراسات دینیہ کا کورس رکھا تھا، جس میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے اور بنیادی دینی معلومات اور احکام سکھلانے کا اہتمام کیا گیا. دراسات سال دوم میں اس سال فارغ التحصیل حضرات کا ایک دفعہ نام برکت کے لیے لیتا ہوں. عبد الماجد، محمد انس، محمد زبیر، اسد خورشید، محمد فرمان، محمد جاوید ملک، محمد توقیر، محمد آصف چشتی، سعید الرحمن. استانی امتحانات میں شعبہ دراسات سال اول میں اول آنے والے شاہد حسن خان، عباس ناصر دوم، مدثر رفیق دوم، حسیب نیاز سوم، محمد نیاز سوم. درسگاہ قاری محمد فہیم اختر صاحب، محمد جواد اول، محمد مسعود اول، طارق حسن دوم، محمد عارف سوم، محمد اشفاق سوم، محمد راہیل سوم، محمد شکیل سوم، محمد عمر سوم، محمد محمود سوم، محمد ولید سوم، محمد صائم سوم، محمد شیر خان سوم. محمد حمزہ، محمد احمد، محمد کامل، محمد اظہار، محمد عدیل، عبد الوہاب مدنی. درسگاہ قاری محمد اکرم صاحب، محمد حمید دوم. درسگاہ قاری عبدالرشید صاحب، 20 میں اول دوم سوم آنے والے طلباء کرام، مسابقین حفظ الاحادیث، اول آنے والے طالب علم عبدالشکور درسگاہ قاری احسان الحق صاحب، وہ اول آئے ہیں جامعہ کی سطح پر. جامعہ و شاخائے جامعہ کی سطح پر ہونے والے احادیث کے مسابقے میں عبدالشکور درسگاہ قاری احسان الحق صاحب اول آئے ہیں. محمد حسیب درسگاہ قاری محمد جاوید صاحب دوم آئے ہیں. طارق حسن
درسگاہ قاری محمد فہیم اختر صاحب سوم آئے ہیں۔ بزم مفتی محمود کے تحت تقریری مقابلے میں تمام درجوں کی طلباء کے مابین اول دوم سوم آنے والے طالب علم محمد عرفان درجہ رابعہ اول، محمد نعمان دورہ حدیث دوم، عادل عدیل سوم۔ تمام اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ میں تمام حضرات کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں دعا کے لیے درخواست کروں گا دعا کے لیے، اختتامی دعا کے لیے جامعہ کے بزرگ استاد حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سب اسباب کے درجے میں ہے، اصل دعا ہے۔ سب حضرات دعا میں شرکت فرمائیں۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ اختتامی دعا فرمائیں۔ درود شریف پڑھنے سب حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ جتنے ساتھی دورہ سے فارغ ہوئے اور متخصصین جو فارغ ہوئے، حفظ قرآن سے فارغ ہوئے، یا اللہ ان کو تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مزید ان کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مدارس دینیا کام کر رہے ہیں سب کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جو خلوص سے نیت سے اسلام کے بولے والے کی کوشش فرما رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔